حضرت علی اصغر کا صدقہ عطا فرمائیے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے. آمین. مولا کرم فرمائیے، حضور رحم فرمائیے. ہم سب غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور. ہماری قوم کے جتنے بھی افراد کسی کو میری زیارت نصیب ہوتی ہے، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا. خدمت گزار ہیں، یہ تمام خدمت میں لگے ہوئے ہیں. آج کی رات یہیں پہ قیام کریں گے، یہیں پہ گزاریں گے، اور 24 گھنٹے یہاں پہ دسترخوان کا اہتمام ہے. جس طرح سے امامین کا دسترخوان 24 گھنٹے میں کبھی بڑھایا نہیں جاتا تھا، ٹھیک اسی طرح جب جتنے بھی غلام وہاں پر حاضری کے لیے امام کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ رکھ کر کے مولا کائنات کی بارگاہ سے جب یہ سفر شروع ہوگا تو ہمارا یقین ہی نہیں بلکہ ایمان کامل ہے کہ حضور سرکار غریب نواز خود ہمارے ساتھ میں ہم قدم ہوں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے. بے شک اور سرکار غریب نواز کی خصوصی سفارشات کے ساتھ ہم تمام غلام بارگاہ امام علی مقام اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس سے بڑھ کر کے اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے یہ سفر شروع ہوا ہے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں یہاں پر سب سے پہلے حاضری دی ہے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں یہاں پر سب سے پہلے سلام اور قدم بوسی پیش کر کے حضور سرکار غریب نواز کی جانب سے تمام شہدائے کربلا کا پرسہ مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا ہے ہم نے اور ابھی پھر پیش کریں گے. اور اس کے بعد میں یہاں سے ہمارا یہ سفر کا آغاز ہوگا جو کربلا کی جانب ہم مولا کائنات کی بارگاہ سے حضور سرکار غریب نواز کے صدقے میں اجازت طلب کریں گے اور اجازت لے کر کے اور انشاءاللہ کربلا مولا امام علی مقام کی بارگاہ میں حضور سرکار غریب نواز کی رہنمائی میں ہم حاضر ہوں گے اور سرکار غریب نواز کی تمام سفارشات ہمارے ساتھ میں ہوگی اور انشاءاللہ مولا کے صدقے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں امام ہم تمام غلاموں کی حاضری کو وہاں پر قبول فرمائیں گے. اور جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، جو لوگ بھی ہم سے دعاؤں کا التماس کرتے ہیں، ان تمام کی جانب سے بھی بارگاہ امام علی مقام میں سب کا سلام اور قدم بوسی پیش کریں گے اور تمام کی جانب سے مولا کائنات کی بارگاہ میں امام علی مقام کا پرسہ پیش کریں گے. آمین. یا علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم یہاں سے نجف سے کربلا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. بس ابھی مولا کی بارگاہ میں مولا کے حرم کے سامنے قدم بوسی کریں گے اور مولا کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی کو رکھیں گے. اس خاک سے اپنی پیشانی کو مس کر کے اور یہاں سے کربلا کے لیے روانہ ہوں گے. بابا جان کی بارگاہ سے شہزادے کی بارگاہ میں روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ قدم قدم پر تمام مومنین کے لیے، تمام عاشقین کے لیے
दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंजतन पाक के सदक़े में, खुसूसन इमाम अली मकाम व शहदाए करबला के सदक़े में सबको रोज़े रसूल अल्लाह और हज बैतुल्लाह नजफ़ करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली। नारे हैदरी, या अली। एक हैदरी, या अली, दर कलंदर। मौला के हरम में जब दाखिल होते हैं तो यहाँ पर ये चेक पोस्ट है जहाँ पे चेकिंग होती है, और ये इनकी बहुत बड़ी खिदमत है कि करोड़ों लोगों को इस तरीके से और बहुत ही प्यार से उनकी पेशानी को चूमते हुए, ज़व्वार हुसैन को दुआ देते हुए और उनसे इल्तिमास करते हुए यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। मौला इन सबको सलामत रखें। आमीन आमीन। ये इनकी बहुत बड़ी खिदमत होती है। ये यहाँ से सबका सामान स्कैन होके आ रहा है, आराम आराम से, आराम आराम से। चलो अकरम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौला का हरम है। मौला के हरम में दाखिल हो चुके हैं और ये सामने जो गेट है अल फरज गेट। मौला सलामत। मौला सलामत। कायनात के मालिक के बाद रोज़े की बारगाह पर हैं। दिलो ज़बान आँख नाक सब खासे रहे कुछ अर्ज करने से। हमने कभी हमारी ज़िंदगी में नहीं सोचा था ये जो सफ़र होगा मौला के करम से, सरकार गरीब नवाज के करम से। हमने कभी ख्वाब में भी रोज़ा नहीं देखा था अली का। ये सब सरकार गरीब नवाज का करम है। ये तमाम आशिकीन मौला के कदमों में दूर दूर से आकर यहाँ पे बैठे हैं मौला के हरम में, और अभी यहाँ से सब कदम बोसी करके करबला के लिए रवाना हो रहे हैं मौला से इजाज़त लेके। इस वक्त हम बारगाह मौला कायनात में, मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में, नजफ़ अल अशरफ में हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले हमारे आका और मौला हुजूर सरकार गरीब नवाज की जानिब से मौला कायनात की बारगाह में इमाम आली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व जुमला शुहदा करबला का पुरसा सरकार गरीब नवाज की जानिब से बारगाह मौला कायनात में पेश करते हैं। हुजूर
پرسے کو قبول فرمائیے. اس کے بعد میں ہم جتنے بھی غلام گستاخ بے ادب یہاں پر حاضر ہوئے حضور، ہم تمام کی جانب سے بھی آپ کی بارگاہ میں امام علی مقام و جملہ شہدائے کربلا کا پرسہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں حضور. حضور سرکار غریب نواز کے صدقے میں ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیے مولا. یا مولا، یا حضور سرکار غریب نواز، آپ کے جد امجد مولا کائنات کی بارگاہ میں، اس بڑی بارگاہ میں غلاموں کو یہ شرف حاصل ہوا ہے حضور. آپ رہنمائی فرمائیے مولا کی بارگاہ میں، غلاموں کی حاضری کی سفارش فرمائیے حضور. ہم تمام غلاموں کی اس حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا ہو مولا. غریب نواز، ہم آپ کے غلام ہیں. غریب نواز آپ کے نام لیوا ہے. آپ جانشین مولا کائنات ہیں، شہزادہ مولا کائنات ہیں حضور. حضور غلاموں کی سفارش فرمائیے مولا کی بارگاہ سے. ہمارا یہ سفر کربلا کا آغاز ہو رہا ہے حضور سرکار غریب نواز. ہمارے اس سفر کو میں قدم قدم پر آپ کی رہنمائی اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے حضور. ہماری اس حقیر غلاموں کی اس طرف کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائیے مولا. مولا ہم بے ادب گستاخ ہیں حضور، ہماری پیشانی اس قابل نہیں ہے جو اس چوکھٹ کے اوپر حضور سرکار غریب نواز کا صدقہ اتارا. غریب نواز کے صدقے میں مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیے حضور. حضور ہمارے اندر، ہمارے بچے کے اندر پنجتن پاک کی محبت کا جذبہ عطا فرمائیے مولا. مولا آپ مالک ہیں، آپ رحم و کرم فرمائیے حضور. حضرت علی اصغر کا صدقہ عطا فرمائیے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے. مولا کرم فرمائیے حضور، رحم فرمائیے. ہم سب غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور. ہماری قوم کے جتنے بھی افراد یہاں پر حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے. ہماری قوم کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو اس بارگاہ میں اس چوکھٹ کی حاضری کے لیے آپ طلب فرمائیے حضور. ہماری قوم میں اتفاق، اتحاد اور محبت عطا ہو حضور مولا. ہماری قوم کی تمام بلاؤں کو دفع فرمائیے مولا. خصوصاً میری والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائیے، اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں حضور، تمام جن لوگوں نے بھی آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے التماس کیا ہے حضور، ان تمام کا سلام اور قدم بوسی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں حضور. سب کی قدم بوسی کو قبول فرمائیے حضور. سب کے اوپر آپ اپنا رحم، کرم اور فضل فرمائیے. جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں حضور، سب کی بلاؤں کو دفع فرمائیے مولا. آپ مشکل کشائے عالم ہیں مولا. آپ جانشین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اتارا عطا فرمائیے. تمام شہدائے کربلا کا صدقہ اتارا عطا فرمائیے. تمام لوگوں جتنے بھی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرمائیے. سب کا بھلا، سب کی خیر ہو حضور. سب کے بھلے میں غلاموں کا بھلا ہو حضور. کرم عطا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا کائنات کی چوکھٹ سے قدم بوسی کر کے اب کربلا شریف کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. یہ تمام عاشقین، تمام چاہنے والے، کوئی کوفہ سے، کوئی ایران سے اور دنیا بھر سے
یہاں پر مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور یہاں پہ قدم بوسی کر کے کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جہاں جہاں سے رستے مولا کے حرم کی طرف آ رہے ہیں یہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں اور اس چیک پوسٹ پہ سے گزر کے چیکنگ ہونے کے بعد ہی مولا کے حرم میں داخل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی. بس اب یہاں سے ابھی مولا کے حرم سے نکل چکے ہیں اور یہ بالکل وہی منظر ہے کہ جس طرح سے اجمیر شریف میں حضور سرکار غریب نواز کا روضہ ہے اور اس کے سامنے جو مین مارکیٹ ہے درگاہ بازار، یہ بالکل وہی منظر ہے. یہ دونوں طرف چیک پوسٹ ہیں. جو حرم میں داخل ہونے والے ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں. یہ خواتین کے لیے ہیں یہ چیک پوسٹ اور جو لوگ باہر نکلنے والے ہیں وہ یہاں بیچ سے نکل رہے ہیں. اب انشاءاللہ مولا عباس علم بردار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک لے کے اور پھر یہاں سے روانہ ہوں گے. یہ خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہیں ٹیکسیز کھڑی ہیں، اگر کوئی تھک گیا ہے تو ان میں بیٹھ کے جا سکتا ہے کربلا تک. یہ سب کو کربلا چھوڑنے کے لیے کھڑی ہیں.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لو یہ چائے نہیں ہے، یہ پیو ہے. لو سبحان اللہ. لو اس کو پہلے ملاؤ. یہ مولا حسین علیہ السلام کی مہمان نوازی ہے. جو کربلا میں بھوکے رہے پیاسے رہے، وہ نہ کسی کو بھوکا رہنے دیتے ہیں نہ کسی کو پیاسا رہنے دیتے ہیں. یہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں ایک سمندر مولا حسین علیہ السلام کے دربار کی طرف رواں دواں ہے، لیکن کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں. چائے لو. الحمدللہ ابھی ہم کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب یہاں سے یہ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کربلا لکھا ہوا ہے. اور انشاءاللہ آج پہلے دن جو ہم روانہ ہوئے تو پہلی رات ہم کاروان ہند جو 327 نمبر موقف ہے انڈیا کا، وہاں پہ قیام کریں گے. رات کو وہیں پہ رکیں گے. پھر انشاءاللہ آگے کا سفر جب بھی ہم وہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ شروع کریں گے، وہ بھی بتائیں گے. مولا سب کو اپنے قدموں میں طلب فرمائے. یہاں کی خدمت کی، یہاں جتنے بھی جو بچے ہیں اور جتنے بھی یہاں پر خدمت گزار ہیں، ان کی خدمت کی کوئی مثال نہیں ہے. پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں ملے گی. جو بھوکے پیاسے رہے وہ کبھی کسی کو بھوکا اور پیاسا نہیں رہنے دیتے، نہیں سونے دیتے. سبحان اللہ. یہ قافلہ در قافلہ اس طرح سے علم کے سائے میں بڑھتا جا رہا ہے جانب کربلا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا حسین. جنت کی طرف بڑھے جا رہے ہیں اور نسل در نسل سب کو امام اپنی غلامی میں رکھیں، سب کی اس محبت اور اس عقیدت کو قبول فرمائیں. اور جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کا التماس کیا ہے
اس مقدس سفر میں ہر قدم پر تمام عاشقین، تمام مومنین، تمام غلامان غریب نواز کے لیے ہم دعاگو ہیں۔ امام اپنے پوتے حضور سرکار غریب نواز کی وصالت سے سب کو اپنے قدموں میں طلب فرمائیں، اور اللہ رب العزت امام علی مقام کے صدقے میں سب کے دینی و دنیاوی تمام مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ ابھی یہ جتنے بھی ظاہر پیدل چل رہے ہیں، امام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میرے جد، میرے دادا، میرے آقا، میرے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اس نے 70 حج باپیادہ میرے ساتھ کیے۔ تو یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ امام گارنٹی لے رہے ہیں، بڑے سے بڑا حاجی پوری زندگی حج کرتا رہے، لیکن کوئی یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے، کیونکہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جس نے حج کیا اس کا حج قبول ہے۔ یہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ یہ اللہ قبول کرنے والی ذات ہے، لیکن گارنٹی سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے۔ لیکن یہ جو زیارت کربلا ہے، اس زیارت کے لیے، اس مقام مقدسہ کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سفر کیا، جس نے میرے جد، میرے آقا، میرے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اس نے 70 حج باپیادہ میرے ساتھ کی ہے۔ امام گارنٹی لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ زیارت قبول ہوگی۔ بس یہ دعا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں جتنے بھی زوار ہیں اور جتنے بھی مومنین ارادہ رکھتے ہیں امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، مولا حسین علیہ السلام یہ کریم ذات ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اس نواسے کے صدقے اللہ رب العزت سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائے اور اپنا کرم، فضل، رحم فرمائے۔ لبیک یا حسین۔ Super bakar
شربت لیمون. ابھی اس وقت ہم پول نمبر 1 پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے اب آگے بڑھیں گے کربلا کی جانب. ہر قدم پر یہ دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، اس سفر عشق، سفر معرفت کو، اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. مولا کریم کے صدقے میں اللہ رب العزت سب کو اس سفر کا اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف عطا کرے. یہ پول نمبر 1 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. جو پہنچ گئے ہیں ان کی طرف سے میں شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کربلا کہتی ہے میرے دیار میں اہل صفا نہیں آتے، رسول ہو گئے جن سے خفا نہیں آتے، کبھی بھی دشمن دین خدا نہیں آتے، منافقین سوئے کربلا نہیں آتے، سکینہ بی بی کے احساس کی حفاظت میں میری زمین ہے عباس کی حفاظت میں، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا، میں کربلا ہوں زمانے میں نام ہے میرا. الحمدللہ 327 327 پول پہ کاروان ہند جو انڈیا کا موقف ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور مولا پنجتن پاک کے صدقے میں احسان عظیم ہے اس ذات پاک کا کہ اس سفر کا شرف عطا کیا. اور آج پہلی رات انشاءاللہ کاروان ہند میں گزاریں گے. یہ 327 نمبر پول پہ ہے، بالکل 327 کے سامنے ہے کاروان ہند. انشاءاللہ آج کی رات یہاں پہ گزاریں گے اور پھر انشاءاللہ
صبح جب یہاں سے نکلیں گے، جب مولا کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ پھر آگے کا بتائیں گے۔ वहाँ पे नबी भाई के वहाँ पर खाने में गए थे ना ईरान, वो शफी आए क्या खाने का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे कारवान हिंद 327 नंबर पुल, कारवान हिंद जो मौक़िफ़ है हिंदुस्तान का, यहाँ पर तमाम सरकारों के लिए हर तरह का इंतज़ाम है और ये खिदमत गुज़ार हैं, ये तमाम खिदमत में लगे हुए हैं। आज की रात यहीं पे क़याम करेंगे, यहीं पे गुजारेंगे और 24 घंटे यहाँ पे दस्तरखान का एहतमाम है। जिस तरह से इमामैन का दस्तरखान 24 घंटे में कभी बढ़ाया नहीं जाता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे अभी 24 घंटे में वो दस्तरखान कभी बढ़ाया नहीं जाता है। बस अब यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी सुबह के 4 बज रही हैं और अभी बस खाना खाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे आराम करेंगे। फिर भाई आप भी ले लीजिए, और कोई आप भी ले लीजिए, आप भी खाएंगे। क्या नाम है आपका? सैयद रज़ा अब्बास। माशाअल्लाह, ये खिदमत में लगे हुए हैं यहाँ पे और अभी सुबह के 4:30 बज रही है और हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी खाने का एहतमाम किया है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवान हिंद जो मौक़िफ़ है इंडिया का, यहाँ पे सबका इंतज़ाम हो चुका है। ये अभी यहाँ पर बैग वगैरह रख दिया है। ये मोबाइल के लिए, चार्जिंग के लिए एसी वगैरह सब है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। और ये जितने भी ज़व्वार साथ में आए हैं वो सब अभी थके हुए हैं, लेट चुके हैं। और ये है खिदमत, ये है मेहमान नवाज़ी इमाम अली मकाम की। तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर एक साथ, एक जगह पर, एक छत के नीचे। ये है हुसैनियत, ये है हुसैनियत का पैगाम। तमाम कंट्रीज से, और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हमारे साथ में ही रघु मौला है, मेहुल सोलंकी है, निशांत है, सब एक छत के नीचे। और कोई यहाँ पे किसी से ये पूछने वाला नहीं है कि तू हिंदू है या मुसलमान, तू शिया है या सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है।